وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر پہنچے وہ اپنی عدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ روکے رکھو ان کو ضِرَارًا ستانے کے لیے لِتَعْتَدُوا تاکہ ان پر زیادتی کرو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا فقط ظلم نفسا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے وما انزل علیکم من الکتاب اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب والحکمہ اور علم کی باتیں یعظکم بھی کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور یقین رکھو جان رکھو ان اللہ بکل شیء علیم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر پورا کر چکی وہ اپنی عدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو ان کو نہ روکو ان ينکحن اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنی انہی خاوندوں سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ راضی ہو جائے آپس میں دستور کے موافق ذالکم یوعظ بہ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے من کان یؤمن باللہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ذالکم ازکی لکم ذالکم ازکی لکم اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے وَأَطْهَرُ اور بہت پاکیزگی ہے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے تمہاری مصلحتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں اور تم جو ہے وہ نہیں جانتے یہ جو رجوع ہے نا رجوع کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ طلاق رجعی عورت کو دے دے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں نہ دے صریح الفاظ کے ساتھ 1 طلاق دے دے یا 2 طلاقیں دے دیں تو پھر آدمی جو ہے وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور اگر عدت ختم ہو جائے بعد میں باہمی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں پھر حلالے کی ضرورت نہیں آدمی نکاح کر سکتا ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کو یہ جو اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اس کی ایک تفسیر تو علماء نے یہ کی ہے کہ نکاح اور طلاق کے لیے اللہ نے جو حدود اور قیود مقرر کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا یہ اللہ کی آیت کے ساتھ جو ہے مذاق ہے اور دوسری تفسیر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جاہلیت میں طلاق دے کر یا غلام کو آزاد کر کے پھر مکر جاتے تھے انکار کر جاتے تھے جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں بھی یہ معاشرے کے اندر بڑے ہی طلاقی ایسے پھر رہے ہیں طلاق دے دے کر پھر بھی اپنے عورتوں کو رکھ کر ان کے ساتھ زنا کر رہے ہیں بڑے طلاقی جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقتاً فوقتاً یہ کبھی طوفان کی صورت میں عذاب آ رہا ہے اور کبھی یہ جو عالمی وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کی صورت میں اس سے جو ہے نا وہ لوگ دوچار ہیں اور بڑی تنگی کے اندر مبتلا ہیں یہ سب جو ہے نا اس کا نتیجہ ہے ان طلاقیوں کی وجہ سے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ طلاق دے دیتے تھے یا غلام آزاد کر لیتے تھے اور پھر صاف انکار کر لے جاتے منکر ہو جاتے تھے تو اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تھا تو طلاق یا عتاق کی نیت نہیں تھی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق اور نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو وہ نافذ ہو جائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں ایک طلاق ہے اور دوسرا کسی غلام کو آزاد کرنا ہے اور تیسرا جو ہے وہ نکاح ہے
ابھی جو ہے وہ 30 نمبر حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن، والوالدات اور بچے والی عورتیں، یرضعن دودھ پلاویں، اولادہن اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 برس پورے، لمن اراد ان یتم الرضاع جو کوئی چاہے کہ پورے کرے دودھ کی مدت، وعلی المولود لہ اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے، رزقہن ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا کپڑا، یعنی عورتوں کو کپڑا دینا اور ان کا کھانا دینا بچے کے دودھ پلانے کے دوران جو ہے وہ مردوں کے اوپر لازم ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، لا تکلف نفس تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو، الا وسعہا مگر اس کی گنجائش کے موافق، لا تضار والدہ نہ نقصان دیا جائے ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ اس کو جن کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، فإن ارادہ فصالا پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ سے چھڑا لیں، عن تراض منہما یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے بچوں کو دودھ چھڑا لیں، فلا جناح علیہما تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، وإن اردتم اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا کہ دودھ پلاؤ کسی دائیا سے، اولادکم اپنی اولاد کو، یعنی کسی اور عورت سے، جس کو ہم رضائی ماں کہتے ہیں نا، کسی عورت کو اجرت پر لے کر، یا ویسے ہی ماں کا دودھ نہ ہو یا مضر ہو بچے کے لیے، ڈاکٹر بتا دیے جائیں ماہر ڈاکٹر، تو اس صورت میں اگر اس کے لیے کسی عورت کا انتظام کر لیا جائے، کوئی دوسری عورت جو ہے نا جس کو دائیا کہتے ہیں، وہ اگر اس کے ذریعے سے پلانا چاہو، فلا جناح علیکم تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم جب کہ حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا اس پلانے والی کے ساتھ، بالمعروف دستور کے موافق، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور یقین رکھو، ان اللہ بما تعملون کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق احکام ذکر فرمائے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ یہ جو دودھ پلانا ہے نا، دودھ پلانا بچے کو ماں کے ذمے واجب ہے، دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمے پر واجب ہے، بلا عذر کسی ضد کی وجہ سے یا ناراض ہونے کی سبب سے دودھ نہ پلائے تو بچے کی ماں یعنی عورت جو ہے وہ گناہ گار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت اور معاوضہ بھی نہیں لے سکتی جب تک کہ وہ اس آدمی کے نکاح کے اندر ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو بچے کے دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے، جب تک کہ کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق ہے یہ مدت پوری کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ البتہ بعض قرآنی آیات سے اور احادیث سے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ 2.5 سال کے عرصے میں دودھ پلا دیا جائے تو تب بھی جو ہے نا وہ رضاعت کے احکام ثابت ہو جاتے ہیں، اور اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے 2 سال سے اگر زائد اس کو دودھ پلایا گیا، ورنہ بچے کا جو ہے نا 2.5 سال جب پورے ہو جائے نا بچے کے تو اس کے بعد اس کو دودھ پلانا حرام ہے، حرام شریعت نے اس کے لیے 2 سال، اور زیادہ ہی بچہ کمزور ہو تو 2.5 سال، اس سے زیادہ کوئی پلائے گا تو یہ حرام ہے۔ آگے جو ہے وہ بچے کی باپ کی ذمہ داری اللہ نے بیان کی ہے وعلی المولود لہ سے، کہ ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے موافق یہ باپ کے ذمے ہے، کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیا جاتا جس کو وہ برداشت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے جو ہے وہ اللہ نے باپ کے لیے مختصر لفظ والد کا چھوڑ دیا، وعلی المولود لہ اختیار فرمایا،
حالانکہ دوسری جگہ میں ہے لا یجزی والد عن ولدہ، مگر یہاں والد کی جگہ مولود لہو کو اختیار کیا۔ اس میں یہ قرآن کریم نے جو خاص جو طرز اختیار کیا ہے اس کی حکمت جو ہے مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ہے نا والد وہ مربیانہ اور مشفقانہ طرز جو ہے وہ اختیار کرے، اور قرآن بھی جو ہے نا وہ کوئی عام قانون کی کتاب نہیں ہے، یہ جو ہے نا بڑا ہی جو اسلوب اختیار کرتا ہے مربیانہ اور مشفقانہ وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ بچے کا نفقہ باپ کے ذمہ پر ڈالا گیا ہے، حالانکہ وہ ماں اور باپ کی مشترکہ ہے، جس طریقے سے بچہ باپ کا ہے نا اس طریقے سے ماں کا بھی ہے، لیکن اللہ نے جو ہے وہ باپ کے ذمہ پر اس کا خرچہ مقرر کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ممکن تھا کہ باپ جو ہے نا اس کو اپنے اوپر بھاری سمجھتا، تو والد کے بجائے مولود لہو کا لفظ اللہ نے اختیار کیا کہ وہ شخص جس کا بچہ ہے۔ تیسرا مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کا نان و نفقہ اور ضروریات زندگی باپ کے ذمے ہے، اور یہ ذمہ داری جس وقت تک بچے کی ماں اس کے نکاح یا عدت میں ہے اس وقت تک ہے، اور طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جاتا ہے، مگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا باپ کی ذمے پر پھر بھی لازم رہتا ہے۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے یا ابھی تک پیدا نہیں ہوا اس کے عورت کے حمل تھا، اس نے اس کو طلاق دے دی، بچہ پھر بعد میں پیدا ہوا، تو طلاق کی وجہ سے اگرچہ عورت کا خرچہ تو مرد کے ذمے سے ختم ہو گیا، لیکن جو بچہ ہے اس کا خرچ دینا ہر حالت میں باپ کے ذمے پر لازم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو خرچہ ہوگا نا وہ مرد کی حیثیت کے مطابق لازم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا وہ 10,000 کما رہا ہے اور خرچے کا مطالبہ اس سے 25,000 کیا جائے۔ تو میاں بیوی دونوں امیر مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہوتا ہے، دونوں غریب ہوں تو غریبانہ نفقہ واجب ہوگا، البتہ دونوں کے مالی حالت مختلف ہو تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت غریب اور مرد مالدار ہو تو اس کا نفقہ درمیانی حیثیت کا دیا جائے گا، کہ غریبوں سے زائد مالداروں سے کم، اور بہت سے ہمارے اکابر نے اسی کے اوپر فتویٰ دیا ہے۔ آگے پانچواں مسئلہ فقہاء نے یہ ذکر کیا ہے کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلانے سے کسی ضرورت کی وجہ سے انکار کر دے تو باپ کو اسے مجبور کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں لیتا تو ماں کو مجبور کیا جائے گا۔ اور چھٹا مسئلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک وہ نکاح کے اندر ہے یا عدت کے اندر ہے تو اجرت کے مطالبے کا حق اسے حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ نان و نفقہ جو باپ کے ذمے ہے وہی کافی ہے، مزید اجرت کا مطالبہ کرنا باپ کو ضرر پہنچانا ہے۔ اور اگر طلاق کی عدت گزر چکی ہے اور نفقے کی ذمہ داری مرد سے ختم ہو چکی ہے، اب اگر یہ مطلقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کرتی ہے تو باپ کو وہ دینا پڑے گا اور اس کے ذمے پر وہ لازم ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ اتنا ہی معاوضہ طلب کرے جتنا کوئی دوسری عورت لیتی ہے، زائد کا مطالبہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا حق تعالی شانہ نے یہ دوسرا مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس عورت کو دودھ پلانے پر رکھا جائے اس سے معاملہ تنخواہ یا اجرت کا پوری صفائی کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ بعد میں جھگڑے پیدا نہ ہو، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر تو باقاعدہ جو ہے نا بچوں کے لیے کسی عورت کا انتظام کیا جاتا تھا اور اس سے معاملہ طے کیا جاتا تھا، جو پیسے طے ہو جاتے تھے انہی پیسوں کے عوض جو ہے نا پھر وہ بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے اور ان سے جو مسائل مستنبط ہم نے ذکر کیے ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔